نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ جل جلالہ کے نزدیک گنتی کے اعتبار سے، شمار کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منہا، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ اب آپ اس آیت کی تفصیل سمجھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے 4 مہینوں کی عزت اور احترام کیا جاتا تھا، اور شروع اسلام کے اندر بھی ان کی عزت برقرار رہی۔ ان میں سے 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ یعنی ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، انتقام لینا، جہاد کرنا یہ ممنوع تھا۔ اب اس اگلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے مشرکین کی ایک بری خصلت کو بیان فرمایا کہ جب وہ لڑائی کرنا چاہتے تو مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یعنی بالفرض محرم کا مہینہ ہوتا اور ان کے دل میں انتقام یا خواہش ہوتی کہ ہم لڑائی کریں، بدلہ لیں، تو کہتے یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، یعنی آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منع کر دیا۔ بالآخر شروع اسلام کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی حرمت تھی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا۔ مفسرین کا اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، اس کے تحت بھی مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو ختم قرار دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں سے قتال کرو، جہاں کہیں بھی وہ تم کو پا جائیں تم ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کرو۔ تو یعنی شروع اسلام کے اندر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر تو ان کی حرمت تھی، لیکن بعد کے اندر اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ حکم نازل کر دیا، اور پھر ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جہاد کرنا اس کی اجازت قرار دے دی گئی۔ اب رہا باقی کہ محرم الحرام، اس کے اندر کون کون سے احکامات ہیں شریعت کی روح سے۔ اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 2 حکم ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر تھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور علماء نے لکھا ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اس امت پر 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، 10 محرم الحرام کا روزہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، پھر بعد کے اندر یہ مستحب کے درجے میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور تفصیل جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی، فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا۔
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو بالآخر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے، اللہ کے ہاں پیارے ہو گئے۔ تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، جیسے کہ اس حدیث میں، اور ایک اور روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھو اور یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھو۔ اب علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے اس حدیث کی روح سے کہ 2 روزے رکھنا مستحب ہے، 10 کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھنا چاہیے یا پھر 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں تو علماء نے یہ لکھ دیا کہ 3 روزے رکھ لیے جائیں تب بھی گنجائش ہے، لیکن افضلیت یہی ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں 9-10 کا یا پھر 10-11 کا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 10 کا روزہ رکھے گا اللہ جل جلالہ اس کے 1 سال گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک عمل تو یہ ثابت ہے کہ 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 9-10 کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو پورے سال کے اندر روزی فراخی سے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں پر تو وسعت کرتے نہیں کھانے پینے کے اندر، یعنی کیا وسعت، یعنی جو چیز روزانہ پکتی ہے اس کے علاوہ گھر والوں پر پھل فروٹ کے اعتبار سے وسعت کر دی جائے اور کوئی اضافی چیز بنا لی جائے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ تو لیکن باہر رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، روڈوں پر، سڑکوں پر بہت زیادہ دیگیں تقسیم کی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی دوسروں پر سنت یا مستحب سمجھ کر کرتا ہے وہ بدعت ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ یہ تو ہوگی بات کہ محرم الحرام کے حوالے سے 2 عمل ثابت ہے اور یہ مستحب ہے۔ باقی رہا محرم الحرام کے اندر بہت سی بدعات ہیں کہ لوگ بعض اعمال کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے بچنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کر لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں غلط، کیونکہ دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ بالکل براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے توسط سے پہنچا ہے، اور وہی دین کہلائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیں بتائے گئے۔ اس کے اندر اضافہ کرنا یا کمی کرنا وہ بدعت کہلائے گا۔ اب اس کی بدعت کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح شادی کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ مطہرہ سے محرم الحرام کے مہینے کے اندر نکاح کیا تھا، اور لوگوں کو چاہیے کہ جو یہ لوگوں کا نظریہ اور یہ ذہن بن گیا ہے کہ اس مہینے کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا حرام ہے، غلط ہے، لوگوں کو چاہیے اسی مہینے کے اندر نکاح اور شادی کرنا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے، جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اس مہینے کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا یہ حرام ہے، تاکہ ان کے ذہن سے یہ بات ختم ہو جائے۔ یہ بدعت ہے پہلے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح باقی دنوں کے اندر شادی کی جا سکتی ہے تو اس مہینے کے اندر بھی کی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا کسی علماء نے یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا، بیاہ کرنا حرام ہے، بالکل غلط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ نے کوئی اس پر نکیر فرمائی ہو، ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔
یہ لوگوں کا اختراع ہے اور من گھڑت بات ہے۔ اور دوسری بدعت اس مہینے کے اندر یہ کی جاتی ہے کہ لوگ 10 محرم الحرام کو قبرستان کے اندر جاتے ہیں، قبروں کی لپائی کرتے ہیں اور وہاں پر درخت لگاتے ہیں، قبروں پر پودے لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یہ ضروری سمجھ کر کرتا ہے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب باقی دنوں کے اندر آپ جائیں، قبرستان کے اندر جائیں، اصالہ ثواب کریں اور جو سنت طریقہ ہے آپ اس کے مطابق کریں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہر آدمی کے ہاتھ میں لوٹا ہوتا ہے اور نہ جانے ہاتھوں میں کیا کیا چیز، کوئی شخص کھجور کے پتے اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی کس چیز کے، کوئی کس چیز کے، کہ یہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 10 محرم الحرام کو قبرستان میں گئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لپائی کی ہو اور کوئی جھنڈے گاڑے ہوں یا درخت گاڑا ہو قبر کے اندر، دکھائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہو۔ آج کل لوگ بس اندھے دھند ہو کر سب کے سب لوگ نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، بس سب کے سب ایک غلط عمل کے پیچھے چل دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ کرتے بھی یہ ثواب ہے، یہ کیا ہے، اس کو گناہ کیا، تو یہ بھی بدعت ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اسی طرح تیسری بدعت یہ ہے کہ لوگ 10 محرم الحرام کو روڈوں پر شبیلیں لگاتے ہیں اور اس سے پہلے باقاعدہ 1 محرم الحرام سے چندہ کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی روڈ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کہا جاتا ہے یہ شبیل لگانی ہے، اور نعوذ باللہ کس لیے کہ تاکہ 10 محرم الحرام کو ہم شبیل لگائیں گے اور سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر لگاتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے گا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 عمل ہیں اور صرف انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، وہ بھی فرض واجب کے درجے میں نہیں، مستحب کے درجے میں نہیں، یعنی 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھنا اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، باقی اس کے علاوہ شادی بیاہ کو حرام سمجھنا اور قبرستان میں جانے کو ضروری سمجھنا اور شبیل لگانے کو ضروری سمجھنا، اس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں اور جو طریقے ہمیں بتلائے ہیں، اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ اگر ہم ان طریقوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی دین کے اندر اضافہ کریں گے یا کمی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کے اندر نجات نہیں ہوگی بلکہ الٹا پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ دین کے اندر اضافہ ہے، افراط ہے، تو اس بات سے لوگوں کو بچنا چاہیے کہ جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو دین کا حصہ نہیں ہیں، ان کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا، ثواب سمجھ کر کرنا، یہی تو بدعات ہے۔ اب علماء نے بڑی عجیب مثال لکھی، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال لکھی کہ جب 10 لکھنا ہو، ایک بندہ لکھے، اس کے آگے ایک صفر لگائے، 10 بن جائے گا، پھر ایک اور صفر لگایا جائے، 100، ایک اور صفر لگایا جائے، 1000، ایک اور صفر لگائیں، 10,000۔ اگر ایک کی پچھلی جانب آپ لکھ دیں صفر، وہ ایک ہی رہے گا، کوئی اضافہ نہیں، 2 صفریں لگائیں، 3 لگائیں، 4 لگائیں۔ تو اسی طرح مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنت کی مثال یہ ہے کہ ایک کے آگے صفر لگاؤ گے تو ثواب بڑھتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا اور 100 گنا اور 1000 گنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب دیں گے اگر بدعت کریں گے، بلکہ اس کا ثواب کے بجائے الٹا پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور بدعت سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔